سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لیتا ہوں، جن آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ ناظرین گرامی، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے جو یہاں کی بی جے پی حکومت کا اسلام دشمنی کہیں یا پھر جو ہے نوابی عہد کے تاریخی مقامات کو نام بدلنے کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ مدھیہ پردیش میں نوابی عہد کے تاریخی مقامات کے نام کو بدلنے کی سیاست رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حبیب گنج اسٹیشن کا نام بدل کر رانی کملا پتی اسٹیشن اور ہوشنگ آباد کا نام بدل کر نرمدا پورم کرنے کے بعد اب بھوپال کی رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیا، جس پر دہشت گردانہ حملوں کے الزامات ہیں اور جو ایک سماج دشمن عناصر کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، اس کی تجویز پر بھوپال میونسپل کارپوریشن نے 3 مقامات کے نام کو تبدیل کر دیا ہے اور اس تجویز کو پاس بھی کر دیا ہے۔ بھوپال میونسپل کارپوریشن کے ذریعے حلال پور بس اسٹینڈ کو حلال پور بستی اور لال گھاٹی چوراہے کا نام تبدیل کیا گیا۔ نام تبدیلی کے بعد اب حلال پور بس اسٹینڈ کا نام ہنومان گڑھی، حلال پور بستی کا نام ہنومان گڑھ اور لال گھاٹی چوراہے کا نام سری نارائن داس سرویشور چوراہا رکھ دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تینوں ناموں میں مغل عہد کی تاریخ پوشیدہ ہے اور یہ تاریخ ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے اور یہ تاریخ ہمیں داغدار کہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے صحافیوں سے بات چیت کی تھی یہ پارلیمنٹ سادھوی پرگیا نے۔ بیکیف اس طرح نام بدلنے کے بعد نام بدلنے کو لے کر کے جو ہمیشہ سے اپوزیشن کی جانب سے بی جے پی پارٹی جو اقتدار میں ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اس بار بھی جو ہے تنقید کی زد میں لیا گیا ہے۔ ادھر کرناٹک کے تمکورو میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضلع اسپتال کے عہدیداروں نے خاتون کو ڈیلیوری کے لیے داخل کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اس خاتون نے گھر میں جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اس واقعے میں ماں سمیت 9 زائیدہ جڑواں بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ کستوری اور اس کے 2 نومولود بچوں کی موت تمکورو شہر کے بھارتی نگر علاقے میں واقع اس کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ مقامی لوگوں نے اسپتال کی بے حسی کے خلاف احتجاج کیا ہے، متعلقہ ڈاکٹروں اور عملے کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خاتون کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے بھی ملزمان کے خلاف کارروائی تک لاش کے آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق کستوری تمل ناڈو سے آئی تھی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی۔ حاملہ کستوری کو بدھ کی شام زچگی کا درد ہوا تھا۔ خاتون کو آٹو کے ذریعے سرکاری ضلع اسپتال لے جایا گیا، لیکن اسپتال کے عہدیداروں عملے نے آدھار اور مدر کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اسے داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے بنگلورو کے وکٹوریا اسپتال لے جانے کی صلاح دی۔ چونکہ اس کے پاس بنگلورو جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے کستوری گھر واپس لوٹ آئی۔ اس نے جمعرات کو جڑواں لڑکوں کو جنم دیا، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد جڑواں بچے بھی فوت ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کو موت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ قصواروں کے خلاف کارروائی کا یقین دلاتے ہوئے ضلع ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منجوناتھ نے کہا کہ آدھار اور مدر کارڈ ڈیلیوری کے لیے مریضوں کو داخل کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹرز جو بالخصوص سرکاری اسپتالوں میں ہوتے ہیں وہ کس قدر جو ہے اس وقت جو ہے ظالم بن چکے ہیں، اور ایک ماں اور 2 نوزائیدہ بچوں کے صرف داخل نہ کرنے کی وجہ سے اور اس طرح کے حالات بننے کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے۔ لوگوں میں زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل طبی سسٹم جو ہے جس طرح بگڑ چکا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بات سننے میں آتی ہے جب کسی دہشت گردی کا الزام لگا کر کے کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وجوہات جو سب سے اہم ترین بتائے جاتے ہیں، اس میں ہو یا نہ ہو، اس میں جہادی لٹریچر کا نام اکثر یا نئیے کے حوالے سے
جو ہے ان کے چارج شیٹ میں کہا جائے، دیگر ان کی جانب سے جو تفصیلات فراہم کی جاتی ہے اس میں درج ہوتا ہے۔ اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک خصوصی عدالت نے پیر کو کہا کہ جہادی لٹریچر رکھنا جرم نہیں ہے جب تک کہ اس کے فلسفے کو دہشت گردانہ مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ معروف انگریزی روزنامہ دی ہندو نے یہ خبر شائع کی ہے۔ دی ہندو میں ایشتا شرما کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے ریمارکس 11 لوگوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ UAPA کے تحت NIA کے زیر درج کیس میں ISIS کے نظریے کے آن لائن پروپیگنڈا کرنے کے الزام پر دیے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا، مزید برآں یہ ماننا کہ جہادی لٹریچر رکھنا جس میں خاص مذہبی فلسفہ موجود ہو ایک جرم ہوگا، حالانکہ ایسے لٹریچر کی قانون کی کسی شق کے تحت وضاحت یا خاص طور پر ممانعت نہیں ہے، جب تک کہ اس پر عمل کے بارے میں کوئی مواد موجود نہ ہو۔ قانون نہیں کہتا کہ دہشت گردانہ کارروائی کا ارتکاب ہے۔ یہ خبر دیتے ہوئے دی ہندو نے دعویٰ کیا کہ عدالتی حکم کی ایک کاپی اس کے پاس ہے۔ واضح رہے کہ ملزمان کا تعلق کیرلا، کرناٹک اور کشمیر سے تھا۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خصوصی عدالت NIA دھرمیش شرما نے 11 ملزمان میں سے ایک کو تمام الزامات سے بری کر دیا تھا اور مرکزی ملزم مر چکا ہے۔ دیگر 9 ملزمان کے خلاف تعزیرات ہند IPC کی دفعہ 120B سیکشن 13 سیکشن 2 اور UAPA کی دفعہ 38 اور 39 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف IPC کی دفعہ 121 کے تحت الزامات عائد کرنے سے انکار کر دیا، یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حکومت ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش کر رہا تھا۔ الزامات طے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اگرچہ ہر ملزم ممکنہ طور پر داعش کا رکن بننا چاہتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اب تک ایسی کسی تنظیم کا فعال رکن نہیں رہا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کسی بھی ملزم کو کوئی عہدہ، پوزیشن یا رینک دی گئی ہو یا اس معاملے میں داعش کی طرف سے کسی دہشت گردانہ سرگرمی کو انجام دینے کے لیے کوئی کارروائی کی گئی ہو۔ ویسے ناظرین گرامی، جس طرح سے سلیپر سیل کے نام پر اور جہادی لٹریچر کے نام پر الگ الگ طرح کے الزامات لگا کر کے گزشتہ کئی دنوں سے مسلم نوجوانوں کو بھارت میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجنا اور کئی سالوں تک ان کو جو ہے الزامات لگا کر کے قید خانے میں بند رکھنا، اور پھر اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، شواہد نہیں، اس طرح نہ جانے کتنے مثالیں ہیں، سینکڑوں لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک گرفتاریاں جاری ہیں، مختلف الزامات کے تحت جو ہے ظلم و ستم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سلسلے میں حکومتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ جو ہے الزامات ثابت نہ ہونے، شواہد نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں بری کر دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی 14 سال، کوئی 15 سال، کوئی 10 سال اپنی جوانی کے اہم ترین جو ہے وہ سال یہاں بتا دیتے ہیں اور جینے کا مزہ ہی کرکرا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ان تمام چیزوں کا بدلہ ان کو کون دے گا، اس کی بھرپائی کون کرے گا، یہ اہم ترین سوالات ہیں۔ گرامی، امریکہ میں بھی سیاسی تشدد بڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں، امریکی صدر کا کہنا ہے کہ چونکہ بعض ریپبلکن امریکی انتخابات کی سالمیت کے بارے میں شکوک و شبہات کے بیج بوتے رہتے ہیں، اس لیے ملک میں سیاسی تشدد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2 روز وسط مدتی انتخابات سے متعلق اپنی تقریر کے دوران امریکیوں سے سیاسی تشدد اور ووٹروں کو ڈرانے دھمکانے کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی، اور امریکہ میں آئندہ ہفتے ہی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں اور انتخابی سالمیت کی دفاع کے بارے میں ان کے ریمارکس اس سے عین قبل آئے۔ ان کا ماننا تھا، جیسا کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں، امریکہ میں گورنری کے لیے، کانگریس کے لیے، اٹارنی جنرل کے لیے، وزیر خارجہ کے لیے، ہر سطح کے عہدوں کے لیے امیدوار میدان میں کھڑے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ان انتخابات کے نتائج کو بھی قبول کرنے کا عہد نہیں کریں گے جس کے لیے وہ میدان میں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ میں افراتفری کا ایک راستہ ہے، یہ بے نظیر بات ہے، یہ غیر قانونی بھی ہے اور یہ امریکی روایات کے برعکس بھی ہے۔ وسط مدتی انتخابات سے متعلق زیادہ تر پیشن گوئیوں میں ریپبلکنز کو ایوان کا کنٹرول سنبھالنے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سینیٹ میں دونوں جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس وقت امریکہ میں، یہاں افراتفری کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اس جانب جو امکانات ظاہر کر رہے ہیں صدر جو بائیڈن۔ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 سالہ بچے کو کس طرح سے ایک کار وردر کہیں یا ڈرائیور لاش سے مار دیتا ہے سینے پر، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ صرف کار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کی سزا جو ہے کار اونر 6 سالہ بچوں کو لاش سے مار کے دے رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس شخص کو، لیکن
کس طرح گری ہوئی حرکت اور کس طرح جو ہے ظلم و ستم کی یہ صورتحال ہے، اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر عمران خان پر حملے کے بعد پاکستان کے حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے شہر گوجرانوالہ میں جمعرات کو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر فائرنگ سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے زخمی ہونے کے بعد ملک بھر کے کئی شہروں میں احتجاج ابھی بھی جاری ہے۔ خبریں یہ آ رہی کہ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اس دوران پانی، راشن اور میڈیکل جیسی خدمات جاری رہیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن اگلے احکامات تک جاری رہے گا۔ یہ حکم وزیر اعظم شہباز شریف نے جاری کیا ہے۔ عمران خان نے اسپتال سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان پر حملہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل کے کہنے پر کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں معلومات مل رہی ہیں کہ وہ اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کا یہ بیان پی ٹی آئی کے اسد عمر اور میاں اسلم اقبال نے میڈیا کو جاری کیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ عمران کے اس الزام کے بعد پاکستان میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں شدت آئے گی، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ عمران کے اس وقت جو ہے مقبولیت میں کس طرح پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر واشنگٹن میں پاکستانی امور کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر ہونے والا قاتلانہ حملہ ملکی سیاست پر کئی طرح کے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ واقعہ ملکی قیادت کی طرف سے کشیدہ سیاسی ماحول میں زیادہ ذمہ دارانہ رویے کا تقاضا کرتا ہے۔ امریکی دارالحکومت میں قائم تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے پاکستان اور افغانستان اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مارون وائن بام کہتے ہیں کہ ایک طرف تو عمران خان پر حملہ سیاسی تشدد کو ہوا دے سکتا ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما اس سے سیاسی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے وائن بام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس واقعے سے عمران خان کو عوامی ہمدردی حاصل ہو سکتی ہے اور ان کے مطالبات منوانے کی مہم کو مزید تقویت مل سکتی ہے، کیونکہ اس سے ان کے سازشی بیانیے کو پذیرائی ملے گی۔ دوسری طرف ان کے خیال میں لوگ کہیں گے کہ عمران خان پر یہ حملہ ایک پرامن ریلی کے دوران ہوا، لہٰذا لوگ ان کی حمایت میں سخت رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو ان پر بھی دباؤ بڑھے گا، کیونکہ پاکستان کی فوج ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بگڑتے دیکھنا نہیں چاہے گی۔ وائن بام نے یہ بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اب اس بات کی طرف بڑھے گی کہ مذاکرات کیے جائیں اور اگلے سال اگست سے پہلے کہ عام انتخابات کی کوئی تاریخ دے دی جائے۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگلے سال موسم بہار کے وقت عام انتخابات کی تاریخ طے ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عمران خان ان کی پارٹی کے رہنما ملک میں عام انتخابات جلد از جلد کروانے کے مطالبے کو لے کر لانگ مارچ کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے کہ جمعرات کو وزیر آباد میں ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مبینہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ واشنگٹن میں تحقیقی ادارے ووڈرو ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل گوگل مین نے کہا کہ اب پاکستانی فوج پر مزید دباؤ آئے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا فوج موجودہ اتحادی حکومت اور عمران خان کے درمیان کسی قسم کی افہام و تفہیم پیدا کرنے کی جانب کام کرے گی۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گولی لگنے کے باوجود عمران خان کھڑے ہو چکے تھے کل اور مسکراتے ہوئے مجمع کا استقبال بھی کیا تھا، اور میڈیا رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم زخمی ہونے کے باوجود اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہوئے، اور سما ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق ابتدائی تصاویر میں دیکھا گیا تھا کہ محافظ اور دیگر حامیوں نے انہیں سہارا دیا اور اللہ والا چوک کے قریب کنٹینر سے نیچے اتارا، تاہم بعد میں انہوں نے خود کو سنبھالا اور دونوں پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس نے حملہ کیا ہے اس نے یہ واضح طور پر یہ بھی بیان جاری کیا ہے کہ چونکہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اپنے بیانات سے، اس وجہ سے اس نے حملہ کیا ہے، لیکن عمران خان نے کہا کہ پورا سیاسی طور پر بدلہ لینے اور ان کی مقبولیت کو روکنے کے لیے اپوزیشن اور جو اس وقت جو حکومت کر رہے ہیں اقتدار والی پارٹی کی جانب سے ان پر حملہ کروایا گیا ہے۔ بہرکیف پاکستان میں اس وقت جو ہے سیاسی صورتحال بہت ہی بگڑ چکی ہے، اور کس طرح کے اگلے آنے والے دنوں میں حالات پیدا ہوں گے یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دیں کہ فائرنگ سے عمران خان سمیت 5 افراد گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے، جبکہ زخمیوں کی کل تعداد 14 ہے، اور حکام کی جانب سے اب تک ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے بتایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید بھی زخمی ہوئے ہیں اور عمران خان کے ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ ناظرین، مجھے آپ کو اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی
پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔